السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ رعد کے دوسرے رکوع کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، من رب السماوات، کون ہے آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، کیا پس افتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، دوست، لا یملکون، نہیں ملکیت رکھتے، لانفسہم، اپنی ہی جانوں کی، نفعا، نفع کے لحاظ سے، ولا ضرا، اور نہ تکلیف کے لحاظ سے۔ کیا تم نے اللہ کے سوا کوئی دوست رکھ لیے ہیں، کوئی مددگار رکھ لیے ہیں، کوئی ولی رکھ لیے ہیں جو اپنی ہی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تو یہ آیات چونکہ بتوں کے لیے آئی ہیں، تو اس لیے کسی انسان کے اوپر ان کا ثبت کرنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفع نقصان کا اس قدر مالک ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر بھی قادر ہے اور اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر بھی قادر ہے، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اور یہ بت ہی ہیں جو اپنے نفع نقصان کے بالکل بھی مالک نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، حل کیا یستوی الاعمی، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے والبصیر، اور دیکھنے والے؟ یا حل کیا تستوی الظلمات، برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے، والنور، اور روشنی؟ کیا جعلوا، انہوں نے بنا لیا ہے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، ایسے شریک، خلقوا، جنہوں نے تخلیق کی ہو، خلق ہی، اس کی تخلیق جیسی، یعنی اللہ کی تخلیق جیسی، فتشابہ، پس مشابہت اختیار کر گئی ہو، الخلق، تخلیق، علیہم، ان پر۔ کیا یا تو پھر انہوں نے کوئی ایسی تخلیق یا ایسی مخلوق بنا دی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وہ بڑی مشابہت رکھتی ہو، اس لیے وہ مانتے ہیں ان کو جو یہ بت ہیں؟ کیا اندھیرے اور نور یعنی روشنی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کیوں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ قل، آپ فرما دیجیے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی سب پر غالب ہے۔ انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فسالت، پس بہہ نکلی، اودیۃ، وادیاں، بقدرہا، اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق، فاحتمل، پس اٹھا لیا، السیل، اس سیلاب نے، اس تیز رو نے، زبدن، جھاگ، رابین، ابھرا ہوا، جو اس سیلاب کی جو لہریں تھی، پانی جو بے انتہا پانی آیا، اس سیلاب کے اوپر جو ہے کیسا جھاگ آ گیا جو ابھرا ہوا تھا، نظر آتا تھا، واضح تھا، ومما، اور جو یوقدون، جلاتے ہیں، علیہ، اس پر، فی النار، آگ میں جو چیز پکائی جاتی ہے، ابتغاء، بنانے کے لیے، حلیۃ، زیور، او متاع، یا کوئی ایسا سامان، کوئی بھی سامان جو آگ پر پکا کے کسی چیز کو، لوہے کو مولڈ کر کے بنایا جاتا ہے، یا سونے کو آگ کی بٹی میں پکا کے تو اس کا زیور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی ایسا ہی زبدن، جھاگ آتا ہے، مثلہ، اس کے جیسا، یعنی ایک اس سیلاب پر جو جھاگ آتا ہے اور ایک جو سونے پر جھاگ آتا ہے کسی بھی سامان کو بنانے کے لیے جب اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ جھاگ اسی کی طرح ہوتا ہے۔ دونوں جھاگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، الحق، حق کی، والباطل، اور باطل کی، یعنی یہ دونوں جھاگ حق اور باطل کی مثال ہیں کہ باطل بھی جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو فی الوقت نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑی تنے کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ جھاگ جو ہے وہ بلبلے اڑا رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب حق آ جاتا ہے، زاحق الباطل، تو باطل مٹ جاتا ہے۔ فاما، پس بہرحال، الزبد، جھاگ، فیذهب، پس وہ چلا جاتا ہے، جفاء، بیکار ہو کر، واما، اور بہرحال، ما، جو ينفع الناس، لوگوں کو نفع دیتی ہے چیز، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فیمکث فی الارض، پس وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابوا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے حکم کے لیے، الحسنی، بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ جو لم یستجیبوا، نہیں قبول کرتے دعوت کو، لہو، اس کی، لو، کاش، انہ، بے شک، لہم، ان کے لیے ہوتا، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس کے جیسا، پھر، ما، ہو، اس کے ساتھ بھی، لافتدوا، ضرور وہ فدیے میں دے دیتے بھی اس کو، اگرچہ وہ فدیے میں سب کچھ جو زمین میں سب کچھ ہے اس کے برابر سب کچھ فدیہ دے دیتے، پھر بھی ان کے لیے
اللہ تعالیٰ سے عذاب کے نجات کے لیے وہ کافی نہ ہوتا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے سوء الحساب بہت برا حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ پتہ چلا کہ وہ جن لوگوں نے اللہ کا حکم قبول کیا مانا انہی کے لیے بھلائی ہوگی، دوسرے ہر اس بندے کے لیے جس نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا بڑا برا حساب کیا جائے گا اس کا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہیں پہ رکوع نمبر 2 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔